قرآن پاک نے ماں باپ کی تربیت کو، جو ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، ماں باپ انہیں محبت سے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ان کو وقت پر کھلاتے ہیں، ان کے ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے لاتے ہیں، ان کے حق میں ایک دعا سکھائی جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 میں ہے۔ آیت نمبر 24 میں وہ دعا آئی، کیا سکھایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربیانی کہا اللہ تعالیٰ نے خود، کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی اللہ تعالیٰ نے کیسے معنی میں لیا؟ بڑی محبت سے پالنے پوسنے کے۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں آپ، رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں پر، ہما ان دونوں پر، میرے ماں اور میرے باپ پر رحم کریے آپ۔ رب ارحمہما، میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے، کما جس طرح ربیانی صغیرہ۔ ربیانی صغیر کبیر دو لفظ ہے عربی میں، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ ربیانی صغیرہ، جب انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا تھا، بچپن میں ربیانی میرے کو پالا تھا، ربیانی صغیرہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھے پالا تھا میرے رب، اب آپ ان کے اوپر رحم کیجئے بلکہ سکھائے۔ تو دیکھیں رب کا معنی پالنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تمام باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ رب کا جو معنی آتا ہے جب شرعی اصطلاح میں آتا ہے اور اللہ رب العالمین کی صفت الرب کے لیے آتا ہے، تو اس میں جو خوبیاں ہیں، جو تعلیم ہیں، جو معلومات ہیں، یہ واضح طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ کائنات میں سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی الرب ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہے رب، جو میں بار بار جب سے کہہ رہا ہوں رب، اللہ کی جو صفت ہے وہ رب نہیں ہے، الرب ہے۔ الف اور لام را سے پہلے آتا ہے عربی زبان میں، لام ساکن ہو جاتا ہے، الف کا زبر را کے ساتھ مل جاتا ہے، را پر تجدید ہے، یہ بن جاتا ہے الرب۔ اللہ کی صفت رب نہیں ہے، الرب ہے۔ رب اور الرب میں فرق اللہ نے جو بتایا قرآن پاک اور احادیث میں جو سمجھ میں آتا ہے، اور جب آپ تعلیمات لیتے ہیں تو جو سمجھ میں آتا ہے، اس سے آپ کی محبت اللہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے، ہم لوگ، اگر میں آپ تمام سے کہہ دوں، میرے بھائیوں سے اور میری وہاں بیٹھی پردہ نشین بہنوں سے کہہ دوں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی جو خامیاں ہیں، جو ان کی کوتاہیاں ہیں، کچھ دیر کے لیے ان کو بھلا دیجئے اور صرف ان کی اچھائیاں جو آپ نے بچپن سے ابھی تک دیکھی ہیں اس پر بات کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ لوگ یہ گفتگو اپنے ماں باپ کے لیے شروع کر دیں گے، ان کی اچھائی پر بات کرنے کی، آپ گھنٹوں گفتگو کریں گے اور جس جذبے سے کریں گے۔ میری ماں جانتے ہیں، ایک مرتبہ میرے والد، ایک مرتبہ اور اب آپ وہ احسانات جو ماں باپ نے آپ کے لیے کیے ہیں ان کو جتانا شروع کریں گے اور جتاتے وقت خوشی محسوس کریں گے، ان سے محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جیسا جیسا آپ یاد کریں گے وہ احسانات کو، آپ کی محبت اپنے ماں باپ کے لیے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ رب العالمین کے احسانات کا اندازہ کرنے بیٹھیں تو اللہ نے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 میں کتنی عظیم بات کہی کہ اے میرے بندو، جو یہ 7 سمندر ہیں، 7 سمندر میں پانی کتنا ہے؟ پوری جو ہماری کرۂ ارض ہے، پلانٹ ارتھ ہے، اگر اس کے اوپر زمین اور پانی کا ریشیو لیا جائے، تمام جھیل، دریا، سمندر، یہ پورا پانی جو موجود ہے زمین کے اوپر، زمین کے نیچے جو پانی موجود ہے، اگر اس کا ریشیو لیا جائے تو جیولوجسٹ، جو سائنسدان زمین کی تحقیق کرتے ہیں، ان کے حساب سے، ارض کی تحقیق کرتے ہیں، ان کے حساب سے 80% زمین پر پانی ہے، صرف 20% زمین ہے، جو لینڈ کا ٹکڑا ہے وہ صرف 20% ہے، 80% واٹر ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم لوگ 7 سمندر کے پانی کو انک، INK، انک، سیاہی میں بدل ڈالو، 7 سمندر کے پانی کو سیاہی میں بدل ڈالو، اور جتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں؟ پوری سائنس آج تک نہیں گن سکی، آج کی لیٹسٹ سائنس کو بھی نہیں معلوم زمین پر کتنے درخت ہیں۔ جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لو۔ کیسی آیت ہے دیکھیے آپ سورہ لقمان کی، جتنے زمین پر سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دو، انک بنا دو، سارے جھاڑوں کو قلم بنا لو، اور
بار نہیں, پھر ایک مرتبہ پورے سمندر کے پانی کو دوبارہ سیاہی بنا دو, تب بھی تم تمہارے رب کے احسانات بیان نہیں کر سکتے. بولے اللہ اکبر. اتنے احسانات ہیں کہ اگر تم بیان کرنا چاہو تو ناممکن ہے تمہارے لیے, کر ہی نہیں سکتے. اور جتنے معلومات اللہ نے دیے اگر وہ سمجھ میں آ گئے تو ایک قسم سے اتنی شدت کی اللہ سے محبت پیدا ہوتی, جی چاہتا کہ کائنات میں کوئی اور چیز نہیں, بس صرف اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ اللہ نے کی ہے.